آپ کو دوبارہ خوش آمدید تسلسل میں کہانی کے سیدنا خدیجہ کی۔ نہ صرف یہ کہ آپ مثبت کلام تھیں، آپ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں اپنے کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو اس وقت بہترین سہارا دے سکتا ہے ڈر کے لمحات، بے یقینی کی صورتحال میں۔ اور جو آپ چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ہوا، کیونکہ فوراً ورقہ ابن نوفل نے آپ سے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، جو آپ کے پاس آیا ہے وہ وہی ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ ورقہ ابن نوفل مسلمان نہیں تھے، مگر انہوں نے کتابیں پڑھی تھی اور وہ بوڑھے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ بہت غور طلب بات ہے، اگر میں زندہ رہا اس دن تک جب آپ کے لوگ آپ کو نکال دیں گے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام عظیم خصوصیات کے ساتھ، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ کیا وہ مجھے جانے دیں گے؟ ام اخرجونہم، انہوں نے کہا جب بھی کوئی وہ پیغام لایا اپنی قوم کے پاس جو تم لا رہے ہو تو قوم نے اسے نکال دیا نہیں، دراصل قوم نے اسے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خدیجہ آپ کو واپس لائیں۔ اور اب دوسری وجہ جانیے، وہ دنیا کی بہترین عورت کیوں ہے اور آخرت کی بہترین عورت ہے۔ اب وہ پہلی انسان تھی، پہلی عورت نہیں، پہلی انسان جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کتنے شرف کی بات ہے، لیکن ہر شرف کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کچھ ذمہ داری۔ آپ نے کیا قربانی دی؟ معمار ہونے کا یقین، منفرد ہونے کا یقین، خود پہ یقین۔ آپ کو خود پہ یقین کرنا پڑے گا، اور دوسرا آپ کو بہت محنتی ہونا پڑے گا، اور تیسرا نقطہ آپ کو قربانی دینا ہوگی۔ چیزیں آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ عزت دار خاتون ہے، ایک امیر خاتون، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کو بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑا، صرف اپنے شوہر کی حمایت کے لیے، نہ صرف اپنے شوہر کی بلکہ پورے خاندان کی۔ اب وہ خاتون تھی جن کے 6 بچے تھے، ان میں سے 2 لڑکوں کی وفات ہوئی۔ آپ کئی آزمائشوں سے گزری، آپ کے بچوں کی وفات ہوئی، لیکن آپ کی 4 بیٹیاں زندہ تھیں۔ سہارا، بھروسہ، محنتی اور مضبوط۔ آپ ہار نہیں مانتی تھیں۔ قوم کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشش جاری رکھی۔ یقین ایمان، ان دونوں کے ساتھ آج کل ہم جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ اوصاف ہمارے گھروں میں کیا لاتے ہیں، اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں انہوں نے کیا لایا، یقیناً بہت سی رکاوٹیں، بہت سی مشکلات، لیکن اس کے ساتھ بہت سی برکتیں اور ورثہ جو آپ کے جانے کے ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہیں۔ ایک منفرد چیز جو آپ نے اپنے گھر پہ کی، یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ روزانہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، آپ کو اللہ نے سلام بھیجا، آپ جنت کی بہترین عورت کی والدہ بنی۔ آپ خود اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جنت کی بہترین خواتین ہیں۔ آپ جنت کے شہیدوں کے 2 سرداروں کی دادی تھیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین۔ آپ رمضان کے 10ویں دن وفات پا گئیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں فوت ہوئیں۔ آپ کی وفات کا سبب غذائی قلت تھی اور وہ مشکلات جن سے آپ گزری، صرف اس وجہ سے کہ آپ ایمان لائی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کو قبر میں اتارا۔ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرپرستی کی، قبر کی تیاری کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی وفات کے بعد کی انفرادیت، وہ بے پناہ پیار ہے۔ آپ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کی وفات کے سالوں بعد جب کبھی بھی آپ کا ذکر ہوتا، آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے۔ آپ کی بہن ایک دن آئی، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان کی بہن آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اور حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ کو آنے دو۔ وہ امید رکھ رہے تھے کہ جو انسان اندر داخل ہونے والا ہے
یہ سالوں بعد کی بات ہے، مدینہ میں خالہ ہیں، ان کی بہن، اور جب وہ داخل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ یہ پیار ہے۔ نبی کی محبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حد تک تھی کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں مجھے کبھی کسی عورت سے اتنی جیلسی نہیں ہوئی، اور وہ بھی جسے میں نے دیکھا تک نہ ہو، مگر حضرت خدیجہ سے۔ اور ایک دن آپ نے نبی سے پوچھا آپ انہیں کیوں یاد کرتے رہتے ہیں؟ جب کبھی بھی آپ کو تحفہ ملتا ہے تو آپ لازمی اسے حضرت خدیجہ کے خاندان اور دوستوں کو بھیجتے ہیں۔ تو تب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کے متعلق بات کر کے مجھے تکلیف مت دو۔ یہ کتنی بہترین محبت ہے، اب کتنی بہترین عورت ہے۔ ہم سب میں کیا خصوصیات ہیں، ہم میں سے ہر ایک میں حضرت خدیجہ جیسی کہ اگر ہم غور کریں تو خود میں پائیں گے۔ اس کا استعمال کریں اللہ کے لیے، وہ پھر اس میں برکت ڈالیں گے اور ہمیں بنائیں گے قوم کا معمار۔